اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا في زوار الحسين عليه السلام اللهم احشرنا في أذاع الحسين عليه السلام ادخل الجنة من باب الحسین علیہ السلام۔ الہی جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کا یہ فرش عزا ذکر تمام شرعی حاجات پوری فرما، تجھے امام سجاد کی بیماری کا واسطہ بھائی راہب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے اس ذکر میں چل کے آئے ہیں خدایا ہر قدم پہ اجر عظیم عطا فرما۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن مجید میں ارشاد خدا ہے، سورہ ملک پارہ نمبر 29، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے، یعنی 18,000 عالمین کا مالک ہے۔ وہ رب کیسا ہے؟ آگے آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ رب ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ توجہ کریں، قرآن میں اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، یعنی پتہ چلا جس زندگی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں المختصر تو خدا اسے موت کہہ رہا ہے، یعنی جس زندگی میں ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں مگر اللہ اسے موت کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اور اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، یعنی موت کے بعد زندگی بنائی۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کا مقصد آگے اللہ بیان کر رہا ہے اس آیت کے آگے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ موت و حیات اس لیے بنائی تاکہ میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ غور کریں، اس دنیا میں انسان ایسے نہیں آیا ہے، اللہ نے انسان کی خلقت کا مقصد بھی قرآن میں بتایا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ میری عبادت کریں، یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے۔ اب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ سورہ ملک میں اللہ نے احسن عمل کا ذکر کیا ہے، اس احسن عمل سے مراد کیا ہے؟ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق نے فرمایا احسن عمل سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کوئی شخص جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جب تک اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی یہ عمل قبول اللہ نہیں کرے گا۔ اب مثلاً چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا لا الہ الا اللہ کے بعد، کلمے کے بعد احسن عمل کون سے ہیں؟ توجہ کرنا، میرے امام نے فرمایا احسن عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت علی ابن ابی طالب۔ بندے نے کہا مولا ان میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا ان میں سے افضل عمل ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ غور کرنا، نماز بڑی عبادت،
روزہ بہت بڑی عبادت، حج بڑی عبادت، زکوٰۃ بڑی عبادت، مگر امام فرما رہے ہیں ان میں سے افضل عمل ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ سائل نے کہا مولا اس کی وجہ بیان کریں، غور کرنا۔ سائل نے کہا مولا اس کی وضاحت بیان کریں، سبت پیمبر۔ تو معصوم نے فرمایا سنو، نماز اللہ نے بالغ پر واجب کی ہے، روزہ بالغ پر واجب ہے، حج بالغ پر واجب، زکوٰۃ بالغ پر واجب۔ فرمایا میرے دادے کی ولایت نابالغ پر بھی واجب ہے، بالغ پر بھی واجب ہے۔ ادھر سے دنیا میں آیا، اس پہ علی کی ولایت واجب ہو گئی۔ اور سنو، معصوم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی وجہ سے یہ چاروں عمل سر انجام نہیں دے سکا، اس کا کوئی بیٹا اس کی جگہ پہ اجرت پر نمازیں پڑھائے، پیچھے ثواب اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس نے روزے نہیں رکھے تھے، اس کے روزوں کی قضا کوئی جو ہے اس کا بیٹا پیسے دے کر اس کے روزے رکھوا دے یا خود رکھ لے، فرمایا اسے پہنچ جاتے ہیں مرنے والے کو۔ پھر اس کے بعد معصوم نے فرمایا اگر اس نے حج اس پہ واجب تھی نہ کر سکا، اس کا کوئی بیٹا کرے گا، ثواب پہنچ جائے گا۔ توجہ کرنا، فرمایا اسی طرح اس نے اگر کوئی اس سے غلطی ہوئی، زکوٰۃ نہ دی، اس کا بیٹا انجام دے گا، ثواب پہنچ جائے گا۔ فرمایا جتنے ثواب چاروں قبر میں پہنچ جائیں گے، جب تک اس شخص نے خود اپنی زبان سے ولایت کا اقرار نہیں کیا، یہ سارے عمل وہاں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ علی کی ولایت اپنے دل سے اور زبان سے اقرار کر کے مرے گا، تب اسے ثواب ملے گا۔ علی کی ولایت بہت اہم ہے۔ اور یاد رکھیں، میرا آج مقصد ہے تھوڑا سا نماز پہ بات کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ولایت بھی بیان کروں گا۔ اب دیکھیں، پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے بعد اگر افضل عمل ہے تو نماز، اور نماز میں رعایت نہیں ہے۔ کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ مولا نماز کے بارے میں کوئی رعایت بتائیں، تو معصوم نے فرمایا سنو، اگر بندہ ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی کانوں کی لو تک پہنچ چکا ہے، ادھر سے اس نے آذان سن لی ہے، وہ نماز کی نیت کرے۔ اعلم بذات الصدور، سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا امام اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ عالم بذات الصدور یعنی دل میں جو آپ تصور کرتے ہیں، غور کرنا، میری طرف دیکھیں، آپ دل میں جو آپ تصور کرتے ہیں وہ اللہ خیال بھی جانتا ہے۔ فرمایا وہ ڈوبنے والا دل میں ارادہ کرے گا، اللہ ثواب لکھے گا، وہ موت جو اس کی ہوگی شہادت کی موت ہوگی۔ لیکن نماز میں کوئی کنسیشن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں نماز پڑھنے کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ بس آج میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو نماز کا اجر بتاؤں کہ آپ پڑھتے ہیں تو ملتا کیا ہے۔ آپ کے اور میرے رسول معظم آقا جس کا آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رسالت معاف فرماتے ہیں، کوئی شخص اگر خلوص دل کے ساتھ میرے بھائی علی کی ولایت دل میں رکھتا ہو، یہ بھی شرط ہے، فرمایا 2 رکعت نماز فریضہ ادا کرے گا فجر کی، فرمایا اللہ اسے 20 حج قبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ کیا کمال ہے۔ دیکھیں آج کل اتنی اکنامکلی کنڈیشن، یعنی انسان کی جو معاشیات ہے وہ بڑی جو ہے، انسان مالی طور پہ کمزور ہو چکا ہے، مہنگائی کا بازار گرم ہے، بندہ حج پہ نہیں جا سکتا۔ جو نہیں جا سکتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مطلب کتنی دیر لگتی ہے 2 رکعت نماز فریضہ ادا کرنے پر؟ تو ادھر 2 رکعت نماز مصلی پہ ادا کرے گا، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تجھے 20 حج قبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ اور فرمایا ان میں سے ایک حج اتنی بڑی بھاری ہے،
اگر تمہارا گھر سونے سے بھرا ہوا ہو وہ تم راہ خدا میں بانٹ دو، وہ ثواب کم ہے مگر اس حج کا ثواب زیادہ ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ پھر فرمایا کتاب کا نام ہے فضائل الاعمال، اس میں روایات معصوم سے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص علی کی ولایت دل میں رکھ کے جب تکبیرۃ الاحرام ادا کرتا ہے، مثلا نیت کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، معصوم فرماتے ہیں ادھر تمہارے ہاتھ زانوں پہ آتے ہیں تو ادھر سے خداوند عالم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیام میں کھڑے ہو کے الحمد کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس نمازی کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا وہی نمازی جب رکوع میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس نمازی کو 4 کتب سماوی کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں موسٹی جو بزرگ ہیں، اکثریت جو لوگ ہیں قرآن نہیں پڑھے ہوئے، جو نہیں پڑھے ہوئے نبی نے عہد کر دیا ہے، معصوم نے آپ سے وعدہ کر دیا ہے کہ تم رکوع میں جا کے نماز کی حالت میں تسبیح خدا کرو۔ میں معصوم فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ تم رکوع میں جاؤ تسبیح خدا ادا کرو، اللہ تمہیں 4 کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا کرے گا، قرآن، توریت، زبور، انجیل۔ اور پھر فرمایا اس نمازی کا جتنا وزن ہے اس وزن کے برابر اللہ سونا راہ خدا میں خیرات کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دیکھیں جو غریب لوگ ہیں تو آج تو وہ تولہ سونا پرچیز نہیں کر سکتے، لیکن کتنا بڑا اجر دے رہا ہے اللہ۔ پھر فرمایا وہی نمازی جب رکوع سے کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، فرمایا اللہ نظر رحمت کرتا ہے اس نمازی پر۔ دیکھو جس پہ خدا کی نظر رحمت ہو جائے تو وہ کتنا بخت والا انسان ہے، مگر صد افسوس لوگ نماز کے قریب نہیں جا رہے۔ پھر فرمایا وہی نمازی جب سجدے میں جاتا ہے اللہ نے جتنے ملائکہ خلق کیے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ اس نمازی کو ثواب عطا کرتا ہے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا، معصوم کی حدیث ہے پیغمبر کی، فرمایا ریگ صحرا کے ذروں کے برابر اللہ نے ملائکہ خلق کیے ہیں جو صرف میں محمد کی ذات پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ کیا کمال ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یعنی جتنے ملائکہ ہیں عالم میں، جتنے اللہ نے بنائے ہیں، انسان کی فکر بھی نہیں پہنچ سکتی کہ کتنے ہیں۔ ایک فرشتے کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ایک فرشتہ پر پھیلا دے مشرق مغرب اس کے پروں میں آ جائے تو لا تعداد فرشتے ہیں۔ تو فرمایا تم سجدے میں جاؤ ان کی تعداد کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ پھر فرمایا معصوم نے فرمایا جب وہ نمازی بیٹھ کے تشہد پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے صابرین کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا جب وہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ فوراً حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ میری جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ سارے کھول دو، یہ نمازی جنت کے میرے جس دروازے سے جائے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا کمال ہے۔ عام ہستیاں نہیں کہہ رہی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، یہ تو نہیں بولتا جب تک کہ وحی خدا نہ ہو۔ دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے نماز کا۔ لہذا میں تو اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ نمازی بنیں۔ چلو یہاں پہ ایک اور بھی
پیغمبر کا فرمان سنا دوں۔ معصوم نے فرمایا 40 روز جو شخص فجر کے وقت مسجد کا دروازہ کھولے گا اور آذان کی ندا بلند کرے گا، دنیا اس کی مخالف ہو جائے، رسول معظم فرماتے ہیں کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کیا کمال ہے۔ پھر رسالت مآب نے فرمایا جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو، بالکل پیچھے پیش نماز کے کھڑے ہو، پڑھ فجر کی نماز رہا ہے، مگر اللہ اس سے 86,000 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے، کتنا فائدہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، صد افسوس۔ اللہ رب العزت سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر شخص کو نمازی بنائے۔ پھر آگے دیکھیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو نہیں نماز پڑھتے اس کے بارے میں پیغمبر کا ایک فرمان سنا دوں۔ توجہ کرنا، نبی معظم فرماتے کہ میں اصحاب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل میرے پاس ایک وحی لے کے آیا کہ اچانک جبریل گھبرا گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، نبی ہر بات کو جانتا ہے، ان کے کلام میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، پوچھا اے جبریل پہلے جب بھی تو میرے پاس وحی لے کے آتا ہے گھبراتا نہیں ہے، آج کیوں گھبرا گیا ہے؟ فرمایا آج سے 13 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر پھینکا، حکم دیا، اللہ نے ایک ملائکہ کو، ایک ملک کو کہا کہ پتھر پھینکو، کہاں؟ جہنم کی ایک وادی میں، آج اس وادی میں جا کے پہنچا ہے۔ 13 سال پہلے ایک فرشتے نے پتھر پھینکا بحکم خدا، آج جا کے اس وادی میں پہنچا ہے، اس کی آواز اتنی تھی کہ میں جبریل دہل گیا ہوں۔ پیغمبر نے پوچھا وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ چلو قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ ویل سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اور میرے چھٹے امام نے اس ویل کی تفسیر میں فرمایا جہنم میں 70,000 درجہ ہے، اس درجے 70,000 میں سے ایک مزید 70,000 درجہ ہے، فرمایا ان میں سے مزید 70,000 درجہ ہے، فرمایا جو نچلی تہ ہے وہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا کوشش کریں نماز پڑھیں، نہ پڑھو گے یاد رکھو خدا کی قسم۔ ایک اور فرمان سنا دیتا ہوں پیغمبر کا، معصوم نے فرمایا جہنم میں اللہ نے ایک اسدحہ خلق کیا ہے جس کا 1000 منہ ہے، اس منہ میں 1000 دانت ہے، ہر دانت کے نیچے 1000 زہر کا مٹکا ہے، اور فرمایا اگر کوئی عربی نسل گھوڑے پر سوار ہو 60 سال مسلسل گھوڑا دوڑائے، فرمایا اتنا لمبا ہوگا۔ پھر معصوم نے فرمایا اگر وہی عربی نسل کا گھوڑا ہو، عربی نسل کا سوار بیٹھے 30 سال مسلسل گھوڑا دوڑائے، فرمایا اتنا چوڑا ہوگا۔ بندے نے پوچھا مولا کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو نماز کو حقیر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز دیکھیں، اگر نماز کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو ہمارے ائمہ سجدے میں سر نہ کٹواتے۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ چھٹے امام نے جو میں نے پہلے فضائل نماز کے سنائے ہیں، وہاں معصوم فرماتے ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ علی کی ولایت ان کے دل میں ہو، علی کی ولایت نہ ہوگی فرمایا کوئی نماز کا فائدہ انہیں نہ ہوگا۔ میں قرآن سے علی کی ایک ولایت کی بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سورہ رحمان میں ارشاد خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور جہنمی فرشتے انہیں سر اور پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔
حالانکہ قرآن میں ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. غور کرنا، اس مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا قرآن اترا تھا تیرے نانے کے سینے پر، لہٰذا وارثان قرآن آپ ہیں. مولا اس آیت نے مجھے پریشان کیا ہے، مولا اس آیت میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ معصوم نے فرمایا سن، اللہ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی کہاں ہی مر جائے جب قبر میں جاتا ہے تو دائیں جانب ایک نورانی کرسی لگتی ہے جس پہ میرا دادا علی بیٹھتا ہے. اس کے ہاتھ میں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پہنائی ہوئی ہے جو میرے دادا کے ہاتھ میں ہوگی. فرمایا جو ہی تعویذ قبر بند ہوتا ہے وارثان چلے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے. توجہ، فرمایا صاحب قبر نے جواب دے دیا درست، ورنہ میرا دادا ایسے اشارہ کرتا ہے اس کی جبین پہ لکھ دیا جاتا ہے ھذا مشرکن کہ یہ مشرک ہے. فرمایا پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے. اگر صاحب قبر نے جواب دے دیا درست، ورنہ توجہ، ورنہ میرا دادا ایسے اشارہ کرے گا اس کی جبین پہ لکھ دیا جائے گا ھذا کافرن، یہ انکار کرنے والا ہے، یعنی نبوت کا انکاری ہے. فرمایا تیسرا سوال ہوتا ہے من امام کا، بتا تیرا امام کون ہے. اگر صاحب قبر نے جواب دے دیا درست، ورنہ میرا دادا ایسے اشارہ کرے گا اس کی جبین پہ لکھ دیا جائے گا ھذا منافقن. اس لیے میرے امام نے فرمایا قرآن نے پکار کر کہا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور جہنمی فرشتے ان سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے. یہاں پہچان کی بات ہے، یعنی محشر میں خود بخود پہچانے جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں جن جن کے دل میں علی کی ولایت ہے خدا کی قسم پریشان نہ ہو. اسی صورت میں ایک اور مقام پہ آیت بول رہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان میں ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا کیا مطلب ہے؟ میرے امام نے فرمایا جب ہماری ولایت رکھنے والا قبر میں جاتا ہے وہاں جو ہی فرشتے سوال کرتے ہیں میرا دادا علی انہیں کہتا ہے کہ یہ بھائی دوست ماں باپ چھوڑ کے آیا ہے، موت کی سختی برداشت کر کے آیا ہے، یہ جانتا ہے اس کا رب اللہ ہے. توجہ، یعنی دل میں عشق اہل بیت ہو، نماز پڑھتے رہو، فروع دین سر انجام دو، قبر میں جاؤ گے تمہاری جگہ علی بولے گا. کیا کمال ہے، یہ ولایت کا ثمر ہے. اور معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے محب کا مقام کیا ہے؟ بس آخری بات چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے محب کا مقام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے امام جعفر صادق نے فرمایا ہمارا محب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے مرتے عبادت خدا کرتا ہے. اللہ اکبر، امام نے کمال کر دیا. شیعہ کی باتیں معصوم سے پوچھا مولا تمہارے محب کا کیا مقام ہے؟ معصوم نے فرمایا ہمارا شیعہ تو موسیٰ نبی ہے، ہمارا شیعہ سلیمان ہے، ہمارا شیعہ ابو ذر ہے. سلیمان ایمان کے 10 درجوں پر فیض تھا، ابو ذر 9 درجوں پر فیض تھا. المختصر معصوم نے فرمایا آپ اور ہم سب محبان اہل بیت میں ہیں. معصوم نے فرمایا سنو اے بندگان خدا، ہمارا محب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے مرتے عبادت خدا کرتا ہے. بندے نے کہا مولا مان گئے، جب جاگتا ہوگا تسبیح خدا کرتا ہوگا،
نماز پڑھتا ہوگا۔ مولا جب یہ سو جاتا ہے کیسے عبادت کرتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا سنو، اللہ نے جو یہ 2 ملائکہ ہر شخص کے کندھوں پر بھیجے ہیں، فرمایا جو ہی یہ محب اہل بیت سوتا ہے اللہ انہیں حکم دیتا ہے سجادہ عبادت بچھاؤ، اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو ہی یہ اٹھتا ہے یہ ساری نمازوں کا ثواب اس محب اہل بیت کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہمارا محب سو کے عبادت خدا کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا مان گئے، ایسا ہی ہوگا۔ مولا جب یہ مر جاتا ہے پھر کیسے کرتا ہے؟ فرمایا سنو، اللہ رب العزت نے ہر روز دن کے نئے فرشتے، رات کے نئے فرشتے نازل کرتا ہے۔ جس وقت بھی وہ محب اہل بیت مرتا ہے وہ جو ملائکہ آتے ہیں، فرمایا اللہ انہیں حکم دیتا ہے ان کے غسل و کفن میں معاون بن جاؤ مومنین کے۔ پھر اس کے بعد جب غسل کفن ہو جاتا ہے اللہ آئیں تیری عرش پہ عبادت کریں، فرمایا نہیں، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ۔ نماز جنازہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں مالک آ کے تیری عبادت کریں، فرمایا نہیں، اس کی میت اٹھاؤ۔ یہ جب محب اہل بیت قبرستان میں آتا ہے تعویذ قبر بند ہوتا ہے، سارے رشتہ دار چلے جاتے ہیں، پھر معصوم فرماتے ہیں، یہی ملائکہ کہتے ہیں مالک اب چلے جائیں، تیری عبادت کے لیے آسمان پہ آ جائیں۔ فرمایا نہیں، جب تک قیامت کا سورج نہیں نکلتا اس محب اہل بیت کی قبر پر سجادہ عبادت بچھا کے اس کے لیے نماز مغفرت پڑھو۔ معصوم نے فرمایا جب تک قیامت کا سورج نہیں نکلتا اس وقت تک یہ اللہ کے ملائکہ اس کے لیے نماز مغفرت پڑھتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا اس طرح ہمارا محب مر کے عبادت خدا کرتا ہے۔ کتنی علی کی ولایت کا ثمر ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے نہیں پیغمبر نے فرمایا الحب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، کوئی کاشتکار ہے، کوئی دکاندار ہے، کام ایسے کرے جسے اہل بیت چاہتے ہیں تو پھر وہ کام کر رہا ہے مگر کر عبادت رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 روپے کی چیز 50 میں بیچے پھر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرے۔ ہاں یہاں کچھ کنڈیشنیں بھی ہیں اور بڑی ہائیلی قسم کی کنڈیشنیں ہیں۔ آل محمد سے پیار کرنے والوں، معصومین علیہ السلام نے زندگی کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہے، بل مختصر بات، جتنی اس گھر کی عزت تھی خدا کی قسم امت نے معصومین علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بڑا عجیب اجر رسالت دیا ہے۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام پر ایک شخص نے آ کے سوال کیا، فرمایا اے سبت پیغمبر بتا مظلوم حسین زیادہ ہے یا مظلوم علی زیادہ ہے؟ تو میرے امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے مولا نے کہا بے شک میرا بابا حسین مظلوم ہے، اس نے عباس کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، اکبر کا لاشا اٹھایا، اصغر کا لاشا اٹھایا، مگر میرے بابا نے کربلا میں اللہ سے ایک دعا مانگی، جب تک حسین کربلا پہ زندہ رہے کوئی فوج آ کے میری بہنوں کے رداؤں کو نہ لوٹے اور جتنے شہید پڑے ہیں کسی کا گلا نہ کاٹا جائے۔ حسین کی اس دعا کو اللہ نے مستجاب کیا۔ فرمایا میرا دادا علی اس سے زیادہ مظلوم ہے۔ فرمایا جب علی موجود تھا فوج علی کے گھر میں داخل ہو گئی، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا دیا۔ ایک ایسا کم بخت تھا جو نیچے سیدہ تھی، اوپر
کھڑا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اچانک ترس آیا، میں اتر رہا تھا کہ پھر مجھے خیال آیا بدر میں، احد میں علی نے ہمارے بزرگوں کو مارا تھا، یہی موقع ہے۔ کہتا ہے گرم سیخ تھی، لوہے کی میخ تھوڑی سی اوپر نکلی ہوئی تھی، میں نے پاؤں سے دبائی، اچانک زہرا کی آواز آئی، اے میمونہ بہن مجھے اٹھا، میرا محسن شہید ہو گیا۔